اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فجے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تمہیں کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، اور وہ فیل فور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ پورا ہو کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادھوں کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آئی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 21 باب اس کی پہلی 9 آیات۔ یاد رہے کہ یروشلم میں یسوع مسیح کا گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آنا دراصل دکھوں کی تیاری تھی۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ یروشلم میں آ کر اس نے اذیت اٹھانی تھی۔ کھجوروں کا اتوار، جسے انگریزی زبان میں پام سنڈے بھی کہا جاتا ہے، یہ مسیحی لوگوں کی عیدوں میں سے ایک بڑی عید ہے۔ بعض کلیسیاؤں میں یہ دستور ہے کہ ایسٹر سے پہلے کے اتوار کو یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کی یاد میں گرجا گھر میں کھجور کی ڈالیاں لے کر جلوس کی شکل میں داخل ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسیحی روزوں کے مقدس ایام منا رہے ہیں، جبکہ پاک ہفتے کا آغاز 10 اپریل 2022 بروز کھجوروں کا اتوار منایا جا رہا ہے۔ یہی پاک ہفتہ روزوں کے عروج کا نقطۂ عروج ہے، جس میں دنیا بھر کے مسیحی روحانیت کے عرفان کو چھوتے اور اپنی ذات کو یسوع مسیح کے دکھوں میں شامل کرتے ہیں۔ اسی پاک ہفتے میں جمعرات کا دن ایک ایسا لمحہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے 2 عظیم کام سر انجام دیے۔ پہلا کام، اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بناتے ہوئے اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، جس کا عظیم فلسفہ یہ تھا کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے عظیم معلم اور نبی ہوتے ہوئے شاگردوں یا رسولوں کے پاؤں دھوئے، اسی طرح وہ بھی اس خدمت کو پورا کریں۔ دوسرا کام یا خدمت یسوع المسیح نے یہ کی کہ انہوں نے پاک یوکرست کا ساکرامنٹ مقرر کیا، جس کو اتحاد کا ساکرامنٹ بھی کہتے ہیں۔